بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل ہم ایک بڑا سن رہے ہیں کہ بائیکاٹ کر دیں، میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ چل رہا ہے، پیپسی کا بائیکاٹ چل رہا ہے، اور ابھی ہم نے کچھ دنوں میں پہلے سنا تھا کہ شاید پنجاب میں ایک آدھ میک ڈونلڈ بند بھی ہو گیا ہے بیچارہ۔ اچھا جی، کیوں بائیکاٹ کریں؟ بائیکاٹ اس لیے کریں کہ یہ اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں اور اسرائیل کو پیسہ جا رہا ہے، اور ان پیسوں سے اسرائیل فلسطینیوں پہ مظالم کر رہا ہے اور وہاں پہ یہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے۔ او بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی میک ڈونلڈس ہیں، جتنی بھی پیپسی کی فیکٹریاں ہیں، یہ کوئی اسرائیلیوں کی نہیں ہیں، یہ پاکستانیوں کی فیکٹریاں ہیں، اور یہ میک ڈونلڈس پاکستانیوں کے ہیں، اسرائیل کے نہیں ہیں۔ یہ تھوڑا آپ سمجھا کریں چیز کو۔ اب اگر آپ بائیکاٹ کر دیتے ہیں پیپسی کا یا پیپسی کی پروڈکٹس کا یا میک ڈونلڈ کی پروڈکٹس کا، تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہونا بھائی۔ اسرائیل نقصان ہو رہا ہے ہمارے پاکستانیوں کا۔ اب جیسے جتنے بھی میک ڈونلڈز بند ہوتے جا رہے ہیں تو بے روزگار کون ہوں گے؟ پاکستانی بے روزگار ہوں گے نا۔ اسرائیلی تو کام نہیں کرتے وہاں پہ، پاکستانی کام کرتے ہیں نا۔ تو جب ایک چیز بکے گی نہیں تو وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اپنا اسٹاف ختم کر دیں گے، اسٹاف کو فائر کر دیں گے۔ تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستانیوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کا، پاکستانی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ پہلے ہی دیکھیں، ہمارے پاس ویسے بھی کوئی باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آتی پاکستان میں۔ کیوں نہیں آتی؟ انہی کرتوتوں کی وجہ سے کہ ہم لوگ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم ایک بھیڑ چال کی طرح بس پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی بات کر دیتا ہے تو اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ ان کمپینز کے پیچھے ایک کمپین چلائی جاتی ہے، اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمدردی ہونی چاہیے ہمیں فلسطین کے ساتھ، کیونکہ ہم ایز اے مسلم یقیناً ہمیں فلسطین کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو باقی سب مسلمانوں کو بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ وہ بالکل بات سمجھ آتی ہے، لیکن بھائی ہم کیا ابھی دیکھیں، کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ کر سکیں؟ نہیں کر سکتے ہیں نا بھائی۔ آپ کے پاس ٹوٹل $7 ارب ہے آپ کے پاس۔ اب $7 ارب 1.5 مہینے کا امپورٹ کا بل ہے آپ کے پاس۔ آپ کیا لڑیں گے اسرائیل کے ساتھ؟ آپ کیا امریکہ کے ساتھ لڑیں گے؟ ہم نہیں کر سکتے نا۔ تو تھوڑا سا اس پہ غور کیا کریں نا، کہ دیکھیں اس کے پیچھے کون ہے، یہ کیوں کروایا جا رہا ہے ہم سے۔ تو ایسے نہ کیا کریں۔ ہاں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو آپ کو اگر طاقت ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو دل میں برا سمجھے، جو ایمان کی ایک آخری وہ حد ہے، کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ تو ہمارا ایمان کمزور ترین ہے بھائی، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کیا آپ خود سوچیں کہ ایز اے امہ کیا ہم وہ اس قابل ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور گھر بیٹھیں؟ اب جیسے جنگ بدر میں ٹوٹل 313 صحابہ کرام تھے جنہوں نے جنگ لڑی تھی کفار کے ساتھ، اور انہوں نے جنگ جیتی تھی۔ تو انہوں نے جنگ بھائی ایمانی قوت پہ جیتی تھی۔ ان کا جو وہ لیڈر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لیڈر ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وہ لیڈر ہے، نہ ہمارے اندر اتنی قوت ہے ایمانی، تو ہم نہیں لڑ سکتے۔ 25 لاکھ ہیں ٹوٹل فلسطینی غزہ میں جہاں پہ یہ جنگ چل رہی ہے، آپ ہیں 25 کروڑ۔ تو آپ بتائیں، خدا نہ خواستہ اگر آپ ریٹیلیٹ کیا اسرائیل نے تو آپ کہاں پہنچیں گے جا کے؟ $1.5 ارب کے لیے ہم IMF کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں، $1.5 ارب تو ہے نہیں آپ کے پاس۔ تو بھائی میرے کہنے کا یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں، یاد رکھیں، ہر پرابلم میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جیسے کووڈ ہوا تھا، کووڈ ایک پرابلم ہوا تھا نا، اس میں لوگ ملٹی ٹریلینس ہو گئے، اس کو لوگوں نے ایز اپرچونٹی انکیش کروایا، بلینس آف روپیز لوگوں نے کمائے باہر کے ممالک میں۔ تو اس کو انہوں نے اس پرابلم کو انکیش کروایا ایز اپرچونٹی۔ تو اسی طریقے سے لوگ پرابلمس ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ اس پہ اپرچونٹی کریٹ کر سکیں، ان کا اپنا فائدہ ہو سکے۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال کیا کریں۔ ہمارے پاس انویسٹمنٹ ویسے بھی نہیں آتی، تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی معاشی پوزیشن مضبوط کرنی ہے،
हाँ, जब हमारी मुआशी पोजीशन मजबूत हो जाए तो फिर आपकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। देखें, आपकी अब जब तक आप इकोनॉमिक पावर नहीं है, कोई आपकी आवाज़ नहीं सुनेगा। नोबडी इज़ गोइंग टू हियर यू। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि मतलब हमें चीज़ों को देखना चाहिए। मैं अभी कोई 5 6 7 साल पुरानी बात है, उम्रे पे गया हुआ था। उन दिनों भी कोई पेप्सी का बाइकाट चल रहा था पाकिस्तान में। आप यकीन करें, मस्जिद नबवी में लोग टिन बांट रहे थे पेप्सी के। मैंने खुद लिया। तो भाई तब वहाँ बाइकाट कहाँ, पाकिस्तान में बाइकाट चल रहा था, मस्जिद नबवी में लोग पेप्सी के टिन बांट रहे थे। मैंने खुद लिया था। तो वहाँ पे तो कोई बाइकाट बाइकाट नहीं होता। अब देखें, वो सऊदिया समझता है इन चीज़ों को। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आप कहाँ पे खड़े हो। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और बाकी मतलब ठीक है, हमदर्दी होनी चाहिए दिल में। आप उनके साथ हमदर्दी रखें, लेकिन अपने आप को नुकसान नहीं दिया करें। भाई हमारा काम है आज़ान देना ना। कोई नमाज पढ़ने आता है या नहीं आता, बस आप आज़ान देते रहें। अच्छी बात जो आपके माइंड में है वो आप करते रहें। लोगों को अपना मैसेज देते रहें। वो आपकी बात मानते हैं या नहीं मानते, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन अपना काम हमेशा जारी रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद।